اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھیں، جس طرح کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ انسانوں کی ہمیشہ خواہش یہ رہی ہے کہ میں دوسرے کو ذلیل کر دوں، لیکن اللہ نے یہ اختیار کسی بھی انسان کو نہیں دیا۔ بزوم خود ان عیسائیوں کے علماء کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف اللہ کے نبی تھے۔ تم ٹھیک ہے اپنی جگہ علماء ہوگے، پڑھے لکھے ہوگے، لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کی رہنمائی تو اللہ کرتا ہے۔ انسانی ذہن کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کر سکے؟ اب انہوں نے جس بات پہ اعتراض کیا اللہ نے اسی کا جواب دے دیا۔ اب یہ اگر اپنے انبیاء اور رسول کی عزت و عظمت بیان کرنے لگے تو اللہ نے انہیں سمجھایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوح، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اب بتانا یہ مقصود تھا کہ صرف آل عمران ہی سب کچھ نہیں ہے، نبی کریم بھی آل ابراہیم میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں آج بھی یہود یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا بھی یہی طریقہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی کریم کو نہیں مانتے۔ جبکہ یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب کے سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل جتنے تھے یہ یعقوب کی اولاد تھے، اور یہ یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے، اور نبی کریم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کی اولاد میں یہ سارے لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ایک بیٹے کی اولاد ہے وہ اچھی ہے اور دوسرے بیٹے کی اولاد اچھی نہیں ہے، جبکہ بات تو دونوں کا ایک ہے۔ اگر عزت و عظمت کا تقاضا بھی، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان ایسا، فلاں خاندان ایسا ہے، تو اگر خاندانی اعتبار سے بھی لگائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے۔ جب انہوں نے یہ شو مارنے کی کوشش کی کہ ہمارے انبیاء یہ، ہمارے یہ، تو اللہ نے کہا آل ابراہیم کو بھی میں نے چنا ہے۔ اگر آل ابراہیم اسحاق کی اولاد ہے تو اسماعیل کی اولاد بھی آل ابراہیم ہے۔ اسی طرح آل عمران، عمران دو لوگ تھے، ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام ہے، اور ایک عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے۔ یہاں سے مراد آل عمران سے مریم کے باپ کا۔ اور پھر اگلی آیات میں انہیں بتانا مقصود تھا کہ تمہیں ساری کہانی سناتے ہیں جو کئی باتوں کا تمہیں خود نہیں پتا، کہ مریم کیسے پیدا ہوئی، ان کے معاملات کیا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو باتیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کون جان، ہمیں کون بتائے گا، ہمارے علم کے سامنے کون ٹھہرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے اللہ نے وہ ساری باتیں بتا دی۔ وہ بتانے سے پہلے اللہ نے انہیں کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو چنا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام کو چنا۔ کس طرح کہ جب نوح علیہ السلام آئے تھے تو قوم کے لوگ سب کے سب کفر میں مبتلا ہو گئے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ۔ 950 سال تک
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی بات سمجھائی، جب یہ نہ سمجھے تو بالآخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے سب کو برباد کر دیا، اب صرف وہ چند لوگ رہ گئے جو نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تو اللہ نے دوبارہ نوح علیہ السلام سے انسانوں کو بسایا۔ اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان آدم کی اولاد ہے، اس کے بعد ساری مخلوق کو اللہ نے ختم کر دیا تو نوح علیہ السلام سے دوبارہ پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد سب سے اولو العزم پیغمبر ابراہیم ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم کے بعد آپ کے علاوہ کسی کی اولاد میں سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد سے پیدا ہوئے، یعنی زیادہ تر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ نے عزت اور عظمت، شرافت، کرامت نبی مکرم کو عطا کی، سارے انبیاء کے مقابلے میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی۔ اور یہ بات بھی پچھلی آیات میں اللہ فرما چکے ہیں، یہ عزت میرے پاس ہے، تمہاری کچھ کرنے سے کسی کی عزت نہیں جائے گی، میں نے جسے عزت دی ہے اسے ذلت میں کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم دیکھیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ ضرور اللہ کے سامنے اقرار کیا کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک اللہ تو نہ چاہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا بھی نظریہ اور آج ہمارے ذہن میں بھی یہ نظریات موجود ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جس کو چاہے وہ عزت کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں میں نے چنا ہے ان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو دنیا والوں میں چنا، پھر فرمایا ذریۃ بعضها من بعد، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو یہود جو ہے روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، محرم کی 10 تاریخ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ نے جواب میں کہا موسیٰ میرے بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی تھے، میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا میں روزہ رکھوں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی قوم کے لوگ تو اپنے نبی کی مخالفت کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اسی طرح نبی مکرم زیادہ حق رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسائیوں سے بھی زیادہ، کیونکہ ذریۃ بعضها من بعض، یہ بعض کی اولاد ہے، یعنی آپس میں رشتہ دار، جس طرح کہتے ہیں نا وہ بھی ہم میں سے ہی ہے، وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے، وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے، یعنی یہ بھی ہم ہی سے۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے انبیاء ایک دوسرے کے عزیز و اقارب میں سے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نبی اللہ رب العزت نے ان کے منہ پہ یہ بات ماری کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق نہیں ہے، یہ میں نے انہیں چنا ہوا ہے، تو ذریۃ بعضها من بعد، یہ بعض کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد
عمران کی اولاد کے متعلق بتانے لگے ہیں کہ تم مریم اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، حالانکہ ان کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔